من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں ہدیتاً تحفتاً درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مسلمان بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محترم، علم جو ہے یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ علم کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر علوم کی کئی قسمیں ہیں، جو سب سے افضل علم وہ دین کا علم ہے، اور دین کے اندر بھی پھر آگے مختلف اس کی اقسام ہیں۔ تو علم کے بغیر جو بندہ ہے، جو جاہل ہے یا دنیا دار ہے، علم سے دور ہے، وہ اللہ کریم اس کے پیارے حبیب کا قرب اسے نصیب نہیں ہو سکتا۔ علم سے انسان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ کے حبیب کا انسان محبوب غلام بنتا ہے اور جنت کا حقدار بنتا ہے۔ اس لیے علم یہ بہت ضروری ہے۔ پھر مختلف علوم کی قسمیں ہیں، لیکن خاص طور پہ علم دین کا حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر دینی مدارس یہ علوم کے کلے ہیں، اور دشمنان اسلام ان کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک دینی مدارس قائم ہیں، علماء حفاظ قرآن تیار ہوتے رہیں گے اور وہ اسلام کا پیغام چار دانگ عالم میں پھیلاتے رہیں گے۔ اس لیے ان کا نشانہ دینی مدارس اور علماء ہے۔ تو آج میں نے مناسب سمجھا کہ ہم علم دین کی فضیلت اور دینی مدارس کی ضرورت و اہمیت پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ علم دین کتنا ضروری ہے اور دینی مدارس کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے بذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے علم کہتے کسے ہیں؟ علم کا معنی ہوتا ہے جاننا، اور آگے اس کی مختلف تعریفات ہیں۔ حکماء نے اس کی تعریف کی علم کی حصول صورت الشیء فی العقل، عقل میں کسی شے کا حاصل ہونا، عقل میں کسی شے کا حاصل ہونا انسان کو، اس کو علم کہتے ہیں۔ متکلمین یعنی فلاسفہ نے کہا کہ عالم کے ذہن میں کسی چیز کا انکشاف یہ علم ہے،
یعنی علم انکشاف ذہنی کا نام ہے۔ ذہن کے اندر کسی شے کا، نئی شے کا آنا اور ذہن میں کسی نئی چیز کا بیٹھ جانا، اس کا ظاہر ہونا، اس کو علم کہتے ہیں۔ محدثین جو علم حدیث کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کی تعریف کیا لکھی؟ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے علم کی تعریف اس طرح لکھی ہے، کہتے ہیں کہ علم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال، افعال اور احوال کے ادراک کا نام ہے۔ یعنی حضور کے افعال، آپ نے جو کام کیے، آپ کے اقوال جو آپ نے ارشادات فرمائے، اور حضور کے حالات کو جاننا، اس کو علم کہتے ہیں۔ ایسے حضور کے افعال و اقوال اور احوال جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال اور اس کے احکام کی ہدایت ملتی ہے۔ یعنی حضور کے وہ افعال و اقوال جن کا تعلق شریعت سے ہے، جن افعال و اقوال سے انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو، ذات و صفات کا علم ہو، اس کے احکام انسان جانے، اس کو علم کہتے ہیں۔ پھر آگے علم دین کی آگے تفصیل ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب مطلق علم کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد علم دین ہوتا ہے۔ جب مطلق علم کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد علم دین ہوتا ہے۔ پھر آگے اس کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1 اللہ کی معرفت کا علم، اللہ کی پہچان کا علم۔ نمبر 2 کتاب و سنت کی نصوص کا علم، یعنی قرآن و سنت کے احکام کو جاننا۔ نمبر 3 کتاب و سنت کی معرفت کے ذرائع، جیسے علم صرف، علم نحو، لغت کے علوم، گرامر، یہ جاننا یہ ضروری ہے قرآن و حدیث کو جاننے کے لیے۔ تو یہ 3 اس کی اہم قسمیں ہیں۔ پھر آگے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا علم کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عوام کا علم اور ایک ہے خواص کا علم۔ عوام کا علم سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زنا، قتل، چوری، شراب نوشی اور وہ احکام جن کا اللہ نے انسان کو مکلف بنایا، ان کا جاننا، خواہ وہ اوامر ہیں یا نواہی ہیں، وہ چیزیں جن کا اللہ رسول نے حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، ان سب کو جاننا، یہ عوام الناس کا علم ہے۔ تو یہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ مثلا جب کوئی شخص بالغ ہوا، نماز اس کے اوپر فرض ہو گئی، اب نماز کے مسائل بھی سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ وضو کے مسائل، وضو کا طریقہ اور نماز کے مسائل، نماز کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر یہ علوم حاصل کرنا فرض ہو گیا۔ جب ماہ رمضان آیا تو ہر عاقل بالغ مرد و عورت کے اوپر روزے کے مسائل سیکھنا فرض ہو گیا۔ جب کسی نے شادی کی تو شادی کے مسائل اس کے اوپر سیکھنا فرض ہو گیا۔ میاں بیوی کے حقوق، فرائض کیا ہیں، حق مہر کی شرعی حیثیت کیا ہے، طلاق کے مسائل، میاں بیوی کے اہم مسائل، آپس میں ان کے معاملات کیسے ہوں گے، رضاعت کے مسائل، عدت کے مسائل، تو یہ شادی کے تمام مسائل سیکھنا بھی مرد و عورت کے اوپر فرض ہو گیا۔ جب کسی کو اللہ نے حج کی توفیق عطا کی، حج اس کے اوپر فرض ہوا، تو حج کے مسائل سیکھنا بھی اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ مناسک حج کیا ہیں، حج کیسے کرنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، سعی کیسے کرنی ہے، وقوف عرفات کیسے کرنا ہے، مینا مزدلفہ میں کیسے جانا ہے، یہ سیکھنا فرض ہو گیا۔ جب کہ بندہ صاحب نصاب ہوگا، مالدار ہوگا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوگی، تو زکوٰۃ کے مسائل بھی سیکھنا اس کے اوپر فرض ہو گیا۔ تو یہ وہ مسائل ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنا، اس کو صحیح پڑھنا، تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور اس کی معانی و مطالب کو سمجھنا، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے۔ تو یہ علم کی ایک قسم ہے۔ علم کی جو دوسری قسم امام شافعی نے بیان کی وہ ہے خواص کا علم۔ خواص کا علم یعنی اہل علم، علماء کا علم، جیسے احکام شریعہ کی تمام فروعات کو جاننا، جدید مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں تلاش کرنا، یہ علماء کے اوپر فرض ہے۔ خواص کا علم ہے یعنی کسی خاص مضمون کے اندر، قرآن کے اندر، حدیث کے اندر، فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر، اصول تفسیر کے اندر تخصص کرنا، اسپیشلائزیشن کرنا، ایم فل کرنا، پی ایچ ڈی کرنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ چند علماء بھی اگر یہ علوم حاصل کر لیں کافی ہیں۔
جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہوا وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، فرمایا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تمام مومن، تمام مسلمان وہ علم کے حصول کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، فرمایا ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی جو دین کے اندر سمجھ بوجھ حاصل کرتی اور پھر وہ اپنی قوم کو واپس آ کے ڈراتی تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو اسے پتہ چلا کہ تمام علوم کو حاصل کرنا اور پھر کسی خاص علم کے اندر اسپیشلائزیشن کرنا، مہارت تامہ حاصل کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر چند لوگ بھی دین کے اندر مہارت تامہ حاصل کر لیں تو پوری امت کی طرف سے یہ فریضہ ساقط ہو گیا۔ تو ذات محترم یہ علم کی دو قسمیں۔ اب سنیے قرآن پاک میں علم کے فضائل کیا بیان ہوئے۔ قرآن پاک میں علم کے فضائل کیا ہیں؟ اللہ کریم نے علماء کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ قرآن میں بیان کی تاکہ پتہ چلے علماء کی شان کیا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، سورۃ آل عمران آیت نمبر 18 ہے۔ فرمایا اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہی گواہی فرشتوں نے بھی دی اور یہی گواہی علماء نے بھی دی جو انصاف کے اوپر قائم ہے۔ تو اللہ کریم نے اہل علم کی گواہی اپنی گواہی کے ساتھ قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اللہ کریم نے علماء کرام کی گواہی کا ذکر بھی کیا تاکہ پتہ چلے کہ اہل علم کی شان کیا ہے۔ پھر اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا جو میں نے آیت کریمہ شروع میں تلاوت بھی کی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ علماء کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے ایمان والوں کی شان کو بھی بیان فرمایا قرآن پاک میں اور علماء کی شان کو بھی بیان کی۔ اللہ کریم تم میں سے ایمان والوں کے درجات بھی بلند فرماتا ہے اور وہ علماء کے درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ اب سنیے کہ احادیث طیبہ کے اندر علماء کے فضائل کیا ہیں، علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جنت میں عام مسلمانوں کی بنسبت علماء 700 درجے بلند ہوں گے۔ جنت کے اندر عام لوگوں کی بنسبت علماء جنہوں نے علم دین کو سیکھا، عمل کیا، قرآن و سنت کو سیکھا کہ سکھایا، وہ جنت میں ان کے درجات عام لوگوں سے 700 درجات بلند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قرآن پاک نے یہ بھی بتایا کہ اہل علم اور جاہل برابر نہیں ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، سورہ زمر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا حبیب فرمائیں ان سے پوچھیں کیا جاننے والے نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہا نہیں، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ جاہل اور علماء اور جہلاء برابر نہیں ہیں، جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں۔ پھر قرآن یہ بھی بتایا کہ حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ حقیقی معنوں میں جن کے دل میں خوف خداوندی ہوتا ہے، جو راتوں کو روتے ہیں، اشک باری کرتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اللہ کے خوف سے وہ علماء ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر آیت نمبر 28، فرمایا اللہ سے صحیح ڈرنے والے علماء ہیں۔ کیونکہ جتنا بندہ زیادہ جانتا ہے قرآن و سنت کو، اللہ کریم کے احکام، اتنا زیادہ اس کے دل میں خوف خداوندی پیدا ہوتا ہے۔ اور جتنا بندہ دین سے دور ہو، علم سے دور ہو، قرآن و سنت سے محروم، اس کے دل میں خوف خداوندی بھی نہیں ہوتا۔ پھر دیکھیں علم کی شان کیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کو علم دین میں اضافے کی دعا کرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا ہوا ہے۔
اس سے بڑی شان کیا ہوگی؟ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے حبیب یہ کہو میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو علم اتنی بڑی دولت ہے، اتنی اللہ کی خاص نعمت ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کو بھی یہ حکم دیا، حبیب اپنے علم میں اضافے کے اللہ سے دعا کیا کرو۔ تو وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو اللہ کریم علم دین کی نعمت عطا فرماتا ہے، دین و دنیا کے علوم وہ حاصل کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو علم دین سے بہرہور کرتے ہیں۔ اب چند ایک حدیث طیبہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کی شان کیا بیان کی، ٹھیک ہے جی، اور علم دین کے فضائل حضور نے کیا بیان فرمائے۔ عن سیدنا معاویہ یقول سمعت النبی علیہ الصلوۃ والسلام من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وکما قال، رواہ الامام بخاری۔ امام بخاری صحیح بخاری کے اندر جو حدیث کی سب سے اتھینٹک بک ہے، اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا۔ کیا شان ہے جی علم دین کی، کیا مقام ہے علماء کا۔ اللہ کریم کے حبیب نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، نیکی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ نہیں فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے اسے مال و دولت عطا فرما دیتا ہے، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے اسے بہت بڑا وزیر بنا دیتا ہے، MP MNA بہت بڑا افسر بنا دیتا ہے، بہت بڑا جگیردار، یہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ فرمان ہمارے آقا نے کا یہ ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا نیکی کا ارادہ فرمانا چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو دین کی سمجھ اللہ ہر کسی کو علم دین کی نعمت عطا نہیں فرماتا، اللہ اپنے خاص بندوں کو دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو قرآن و سنت کے علوم کی معرفت عطا فرماتا ہے۔ یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے۔ اور سنیں طالب علم کی شان کیا ہے، وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلے، مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں پھرے، علم دین کے لیے جائے، پیسے کمانے کے لیے نہیں۔ ہمارے بچے، ہم اپنے بچوں کو فارن کنٹری کے اندر بھیجتے ہیں دولت کمانے کے لیے، اس کی یہ شان نہیں ہے، یہ اس طالب علم کی شان ہے جس کے والدین اسے دین کا علم سیکھنے کے لیے گھر سے روانہ کریں، بیٹا جاؤ کسی اچھے ادارے میں جا کے علم دین حاصل کرو۔ اس کے بارے حضور نے کیا فرمایا؟ عن سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام من سلک طریقا یلتمس فی علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ حضور نے فرمایا جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے چلا، جو شخص علم کی طلب میں چلا، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما لیتا ہے۔ جو بندہ دین کا علم سیکھنے اپنے گھر سے چلا، مدرسے کی طرف چلا، دارالعلوم کی طرف گیا، دین کا علم پڑھنے کے لیے، اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ۔ حضور فرماتے ہیں جو قوم کسی جگہ پہ جمع ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کا قرآن سیکھے اور آگے سکھائے، اللہ کریم ان کے اوپر سکون اطمینان کی نعمت نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کا علم سیکھنے سکھانے والوں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ کے نورانی فرشتے قرآن کا علم سیکھنے سکھانے والوں کے اوپر وہ فرشتے آ کے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ۔ حضور فرماتے
فرماتے ہیں اللہ کریم اپنے فرشتوں کے سامنے، اپنے عرش کی مخلوق کے سامنے اپنا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا ذکر فرماتا ہے۔ وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَفْسُهُ، اور کما قال حضور فرماتے ہیں جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کی ذات اسے آگے نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ جو بندہ علم پڑھے عمل نہ کرے یا علم ہی نہ پڑھے اس کی ذات اسے اعلیٰ مقام نہیں دے سکتی، بے شک وہ وزیر ہو، بے شک وہ پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، بہت بڑا جگیردار ہو، بہت بڑا چودھری ہو، بہت بڑا مالدار ہو، جس کو اللہ نے علم سے محروم رکھا، عمل کی توفیق چھین لی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندہ نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بندہ پسند ہے جس کو اللہ کی معرفت عطا ہو، اللہ کے حبیب کا قرب جس کو نصیب ہو جائے، اللہ کریم کا جو نیک بندہ اس کے فرمان کے اوپر چلنے والا، اللہ کو وہ بندہ پسند ہے، خواہ وہ غریب کیوں نہ ہو، چھاپڑی لگانے والا کیوں نہ ہو، دہاڑی دار مزدور کیوں نہ ہو، رزق حلال کما کے اپنے بچوں کو خون پسینے کی کمائی سے کھلانے والا کیوں نہ ہو، اللہ کو وہ پسند ہے جو اس کے احکام کے اوپر چلنے والا ہے۔ اور سنیے گا کہ علم دین کی شان کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من طلب العلم کان کفارۃ لما مضی۔ امام ترمذی جامع ترمذی کے اندر اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے علم کو طلب کیا اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ علم کو بنا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ جس نے علم دین حاصل کیا اگر اس سے بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے اللہ علم دین کی برکت سے اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے علماء کے اوپر ہر بندے کا دھیان ہوتا ہے، علماء کے اوپر ہر بندے کا دھیان ہوتا ہے۔ عالم دین یا حافظ قرآن چھوٹی سی غلطی بھی کر لے ہم اسے اچھالتے ہیں۔ ہمارا میڈیا وہ ایک حافظ قرآن کی غلطی کو پوری دنیا کے اندر اس طرح پھیلاتا ہے جیسے سارے علماء معاذ اللہ ایسے ہیں، سارے حفاظ قرآن ایسے ہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے علماء سے عوام کو دور کر دو، علماء سے لوگوں کو دور کرو، یہ سازش ہے دشمنان اسلام کی۔ ذات محترم ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی چاہیے، عالم دین بھی انسان ہوتا ہے، حافظ قرآن بھی ہماری طرح انسان ہوتا ہے، جیسے ہم سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں ایک عالم دین سے حافظ قرآن سے بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے ہمیں اسی طرح درگزر کرنی چاہیے جیسے کسی عام انسان سے غلطی ہو، ہمیں درگزر کا حکم دیا گیا، کیونکہ حضور نے فرمایا جس نے علم کو طلب کیا اس کے گناہوں کا کفارہ اللہ علم کو بنا دیتا ہے۔ اور سنیے حضور کا فرمان، فرمایا حضور نے افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ امام ابن ماجہ اپنی سنن کے اندر حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور آگے سکھائے۔ کیا پیارا ہمارے آقا کا فرمان ہے۔ ہمیں دنیا دار ہمارے اوپر مال و دولت نے اتنا غلبہ کیا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں افضل وہ ہے جو جگیردار ہے، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو چودھری ہے، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو وزیر ہے، سب سے اعلیٰ وہ ہے جو ایم پی اے ایم این اے ہے۔ ارے وہ سب سے اعلیٰ نہیں ہے، وہ تمہاری نگاہ میں اعلیٰ ہو نہ ہو، اور اسی وقت تک لوگ اسے سلام کرتے ہیں جب تک اس کے پاس کرسی ہے، اقتدار ہے، مال و دولت ہے، بعد میں کوئی اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن جو حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو، عالم بعمل ہو، حافظ قرآن بعمل ہو، اللہ اسے دنیا کے اندر بھی عزت شان و شوکت عطا فرماتا ہے، رب کریم اسے قبر کے اندر بھی عزت و عظمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ حافظ قرآن عالم بعمل کو جنت کے اندر بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے علم دین کی۔ تو حضور نے فرمایا سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے سکھائے۔ ایک اور حضور کا فرمان سن لیجئے، آپ نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن پڑھا اسے یاد کیا ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس حافظ قرآن کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَشَفْعَهُ فِي عَشْرَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارُ أَوْ كَمَا قَالَ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ اس حافظ قرآن کی برکت سے اس کے گھر والوں میں سے 10 گناہگار بندے جن کے اوپر جہنم واجب ہو گیا تھا، اللہ ایک بعمل حافظ قرآن کی برکت سے 10 کی بخشش فرما دے گا۔ یہ شان ہے حافظ قرآن کی،
یہ مقام ہے قاری قرآن کا، تو کبھی کسی حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو حقیر نہ جانیے اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوٹھی کار نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں۔ تمہیں کیا خبر؟ اللہ نے قرآن کے خزانے کی صورت میں جو حافظ قرآن، قاری قرآن کو خزانہ دیا ہوا ہے، پوری دنیا کے خزانے اس خزانے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اسے یاد کیا، اللہ اس حافظ قرآن کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا، اور اللہ اس کے گھر والوں میں سے 10 گناہ گاروں کے بارے اس کی شفاعت بھی قبول کر کے ان کو بھی جہنم سے بچا لے گا۔ اور سنیے حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا من جاہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ امام دارمی حدیث کو اپنی سنن کے اندر روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا جس بندے کو موت آئی، اس حال میں موت آئی وہ علم دین حاصل کر رہا تھا، جس بندے کو علم دین حاصل کرنے کے دوران موت آ گئی، فوت ہو گیا، اور اس کی نیت یہ تھی میں اس لیے علم دین حاصل کر رہا ہوں، میں نے اسلام کو زندہ کرنا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ رسول کے احکام بتانے ہیں۔ حضور نے فرمایا لوگوں سنو، اس عالم قرآن، اس عالم دین، عالم بعمل کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جنت میں انبیاء کرام اور اس عالم دین کے درمیان 1 درجے کا فرق ہوگا۔ جس بندے کو موت آئی علم دین حاصل کرتے ہوئے اور اس کی نیت ہی میں نے اسلام حاصل کر کے پورا درس نظامی کر کے اسلام کی خدمت میں نے کرنی ہے، اسلام کو زندہ کرنا ہے، اگر اسے دوران طالب علمی موت آ جائے اللہ اس کو شہادت کا مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس عالم دین کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا۔ یہ حضور کا ارشاد کسی جگیردار کے بارے نہیں ہے، یہ حضور کا فرمان کسی مالدار کے بارے نہیں ہے، حضور کا یہ ارشاد کسی بہت بڑے وزیر کے بارے بھی نہیں ہے، یہ عالم دین کے بارے میں ہے، یہ دینی طالب علم کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے۔ اور سنیے کہ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلا اس کی شان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا من سلک طریقا یطلب به علما سلک اللہ به طریقا من طرق الجنہ۔ جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلا اللہ کریم اسے جنت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں طالب علم کی شان کیا ہے، ہم دینی طلباء کو کئی دنیا دار حقیر جانتے ہیں، بھئی یہ غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت، تمہیں کیا خبر کہ اس طالب علم کی شان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ اس کے رسول پاک کی بارگاہ میں جو دینی طالب علم کا مقام ہے، خدا کی قسم وہ کسی دنیا دار کا نہیں ہے، وہ کسی امیر کبیر کسی وزیر کا بھی نہیں ہے۔ حضور فرما رہے ہیں جو بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے چلا اللہ کریم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ آگے سنیے طالب علم کی شان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اللہ کے نورانی فرشتے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے نورانی پر اس کے نیچے بچھا دیتے۔ اللہ کے نورانی فرشتے طالب علم کو خوش کرنے کے لیے اپنے نورانی پر اس طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اور آگے سنو، جب وہ طالب علم علم دین کمپلیٹ کر لے، درس نظامی کر لے، پورا کورس کر لے، عالم دین بن جائے، پھر اس کا مقام کیا ہے؟ یہ بھی حضور نے فرمایا وَأَنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ حضور فرماتے ہیں جو عالم ربانی ہوتا ہے، عالم حق ہوتا ہے، جو اپنے رب کی رضا کے لیے علم دین کو کمپلیٹ کرتا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ اس کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق بخشش کی دعا کرتی ہے۔ عالم دین کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق مغفرت کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ۔ حضور فرماتے ہیں صرف انسان اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرتے بلکہ مچھلیاں پانی میں عالم دین کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔
مچھلیاں پانی کے اندر عالم دین کی بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ آگے سنو عالم دین کا مقام کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَأَنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ حضور نے فرمایا عالم دین کی فضیلت عبادت کرنے والے پر، عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت باقی ستاروں پہ ہوتی ہے۔ جیسے 14ویں کا چاند باقی ستاروں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا ہے، جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ہے باقی تمام ستاروں پر، یہی فضیلت ہے عالم دین کی عبادت گزار پر۔ تو کسی عالم دین کو اس بات کے اوپر حقیر نہ جانیے کہ یہ پوری رات کو جاگتا نہیں ہے، فلاں بندہ ساری رات جاگتا ہے، فلاں بندہ ساری رات روزے میں ہے، عالم دین نہیں جاگتا، روزے اتنے زیادہ نہیں رکھتا۔ تمہیں کیا خبر؟ عالم دین کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، عالم دین کا آرام کرنا بھی عبادت ہوتا ہے، اور عالم دین کی شاہی جس کے ذریعے وہ کوئی دین اسلام کی خدمت کے لیے کوئی چیز تحریر کرتا ہے، قیامت کو شہداء کے خون کے ساتھ اس شاہی کو تولا جائے گا۔ یہ کسی اور کی شان ہے؟ کسی دنیا دار کا یہ مقام ہے؟ آگے سنو حضور کا فرمان، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، جو علماء ہیں انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے نائبین ہوتے ہیں علماء۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت میں درہم دینار سونا چاندی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، وہ علم دین کو وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، حضور فرماتے ہیں جس نے علم دین کو حاصل کیا اس نے بہت بڑی انبیاء کی وراثت کو پا لیا۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے اور مشکات کے اندر ہے۔ تو آپ اس ایک حدیث پاک سے اندازہ لگا سکتے ہیں عالم دین کی شان کیا ہے، عالم دین کا مقام کیا ہے۔ ذات محترم ایک اور سنیے گا، کوئی بندہ یہ نہ کہے اگر میں نے علم دین کو حاصل کیا میں تو غریب ہوں، گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کون کمائے گا؟ حضور نے ذمہ داری سے فرمایا ہے جو علم دین کو طلب کرتا ہے اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزقی، او کما قال، جو بندہ علم دین کو طلب کرنے کے لیے جاتا ہے، علم دین کو حاصل کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کا خود ذمہ دار بن جاتا ہے۔ اللہ اس دینی طالب علم کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی سن لو حضور کا فرمان، آپ نے فرمایا اول من یشفع یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کو جو شفاعت کریں گے، لوگوں کی سفارش کر کے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے، وہ کون ہیں؟ الانبیاء، انبیاء شفاعت کریں گے، ثم العلماء، پھر علماء، ثم الشہداء، پھر شہداء۔ تو ذات محترم علماء کی شان بڑی ہے، لیکن وہ علماء جو باعمل بھی ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے علم دین کو حاصل کریں، لیکن وہ شخص جو دنیا کے لیے علم دین حاصل کرے، مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اس کی سزا بھی بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے دنیا کو طلب کرنے کے لیے علم دین سیکھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں سیکھا، وہ قیامت کے دن جنت کی ہوا بھی نہیں پائے گا۔ استغفر اللہ۔ اسے پتہ چلا علم دین کی شان بڑی ہے، علماء کا مقام بڑا ہے، لیکن وہ علماء جو اللہ کی رضا کے لیے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا ذات محترم ہمیں علماء کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور دینی مدارس جو اسلام کے کلے ہیں ہمیں ان کی خاص دیکھ بھال اور مدد کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا ہمارا المیہ ہے، نعت خوانیوں کے اوپر، عرسوں کے اوپر، قوالیوں کے اوپر اور مرنے جینے کے اوپر، ختم درود کے اوپر ہم لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں، دینی مدارس کو ہم فنڈ دینا پسند نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ ہماری گورنمنٹ بھی کسی پارٹی کی ہو، گورنمنٹ کوئی دینی مدارس کو سپورٹ نہیں کرتی۔ یونیورسٹیز کے اندر فنڈ دیتے ہیں، کالجز کے اندر، سکولوں کے اندر پوری تنخواہیں، پورے خرچے گورنمنٹ کر رہی ہے، لیکن دینی مدارس کے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں ہے۔ یہ بھی ظلم کی انتہا ہے۔ حالانکہ آپ پڑھیے اپنی تاریخ، جو اصل اللہ کے بندے تھے، خوف خدا بندی والے،
حکمران تھے وہ علماء کی بھی عزت کیا کرتے تھے، دینی مدارس خود بنایا کرتے تھے۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر وہ ایک بہترین خلیفہ حاکم گزرا ہے جو خود بھی حافظ قرآن تھا، عالم دین تھے، اور انہوں نے 400 مدارس خود بنائے تھے۔ یہ ہے کمال کی بات، 400 دینی مدارس قائم کیے، طلباء کا خرچہ، اساتذہ کی تنخواہیں، سارے خرچے خلیفہ وقت برداشت کیا کرتا تھا۔ اور پھر حضرت اورنگزیب عالمگیر کا دوسرا کارنامہ کیا ہے؟ انہوں نے فتاوی عالمگیری تیار کیا ہے، فقہ حنفی کے اوپر بہترین فتاوی ہے جو آج بھی معتبر فتاوی میں اس کا شمار ہے۔ یہ تھے اصل مدینہ کی ریاست بنانے والے۔ آج ہمارے نام نہاد سیاستدان، حکمران ریاست مدینہ کے نام کے اوپر ووٹ لے کر، خادم پنجاب کے نام کے اوپر ووٹ لے کر قوم کا خون پسینہ چوس کے کھا گئے، قوم غریب ہو گئی، ہمارے سیاستدان مالدار ہو گئے۔ کبھی کسی نے کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کبھی کسی نے کوئی مسجد نہیں بنائی۔ حکمران وہ تھے مساجد خود بناتے تھے، مدارس خود تعمیر کرتے تھے۔ بادشاہی مسجد کس نے بنائی؟ اسلامی حاکم نے بنائی۔ وزیر خان مسجد حاکم نے بنائی ہے۔ اور آج مجھے کوئی ایسا بتائیں سیاستدان جس نے کوئی عالی شان خدا کا گھر بنایا ہو یا دینی درسگاہ تعمیر کی ہو، کوئی ایسی مثال آپ کو کسی جماعت سے نہیں ملے گی۔ گردوارے تو بناتے ہیں، ہندوؤں کے پوجا پاٹ کے مندر تو بناتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے، وہ پاکستان جو اسلام کے نام کے اوپر بنا، ہمیں آج تک قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا لیڈر نہیں ملا جو ٹرو اسلامک لیڈر ہو اور جو مکمل طور پہ خلوص کے ساتھ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرتا۔ سب نے اپنی جیبیں بھری، اور ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں، ہم بھی اس گناہ میں برابر کے شامل ہیں۔ تو ذات محترم، یہ ضرورت ہے دینی مدارس کے ساتھ تعاون کیجئے۔ اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے۔ کس نے پوچھا آپ سے، حضور اگر ایک بندہ رزق حلال سے کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلائے اور دوسرا بندہ کھانا نہ کھلائے، دینی ادارے کی خدمت کر دے، ان میں افضل کون ہے؟ زیادہ ثواب کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کی جلد 10 کے اندر لکھا، آپ نے فرمایا جو حلال کمائی سے کسی اللہ کے راستے میں لوگوں کو کھانا کھلائے گا یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن دینی ادارے کی خدمت کرنا کئی گنا زیادہ افضل ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی کو کھانا کھلایا حلال پیسوں سے، اللہ اسے 10 گنا نیکی دے گا۔ قرآن کا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا۔ لیکن جس نے دینی ادارے کے ساتھ تعاون کیا، جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں، اللہ اسے کم سے کم 1 روپے پر 700 روپے کا ثواب دے گا۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت آپ نے پڑھی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ 1 روپے کے بدلے میں 700 روپے کا ثواب دیتا ہے۔ تو آئیے میری سب کو یہ گزارش ہے، نعت خوانیوں کے اوپر، مرنے جینے کے اوپر، بیاہ شادی کے اوپر لاکھوں روپیہ ضائع مت کرو۔ محفل میلاد کے اوپر بھی پیسہ خرچ کرنا مستحب ہے، یہ 11ویں شریف ہو، محفل نعت ہو، یہ کرنا مستحب ہے، لیکن دینی مدارس بنانا واجب ہے۔ دینی مدارس کی خدمت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اسی طرح دینی مدارس والے بھی ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ اللہ کریم کے بھروسے کے اوپر وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دین کا کام قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر ہم نے تعاون نہ کیا، اللہ خزانہ غیب سے جیسے پہلے دینی مدارس کو دے رہا ہے وہ تو دیتا رہے گا، یہ ہماری خوش بختی ہوگی۔ ہم اپنی حلال کمائی سے ہر مہینے دینی اداروں کے ساتھ تعاون بھی کیا کریں، اور اپنا ایک بچہ، قابل بچہ علم دین کے لیے بھیجے بھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رسول کے حکام پہ چلنے والے بن جائیں، خوف خدا بندی آ جائے، دین کی سمجھ آ جائے، ایک بچہ، قابل بچہ اور ایک ذہین بچی کو دین کے لیے وقف فرما دیجیے، اس حافظ سے قرآن عالم دین بنائیے، پھر آپ دیکھیں گے وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔
آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ پوری فیملی کے لیے۔ وہ ایک اگر بچی عالم دین بن گیا، پورے خاندان کو اللہ رسول کے احکام بھی سکھائے گا، تمہارے گھر میں برکت بھی آئے گی، تمہیں جنت میں لے کے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔